میں ساری زندگی خود کو ایک لاوارث اور بدقسمت انسان سمجھتا رہا جسے کوئی نوکری دینے کو تیار نہ تھا۔ جب میں آخری امید لے کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈرائیور کی اسامی کے لیے گیا تو مالکن نے میرا انٹرویو لیا۔ جیسے ہی اس نے میری فائل میں لگی میرے بچپن کی وہ اکلوتی تصویر دیکھی جس میں میرے گلے میں ایک خاص لاکٹ تھا تو وہ چیخ مار کر رو پڑی، کیونکہ وہ لاکٹ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میں کوئی ڈرائیور نہیں بلکہ دراصل میرا نام بلال ہے، اور میری زندگی کی کہانی ایک ایسے طویل اور تاریک رات کی مانند ہے جس کی کوئی صبح نہیں ہوتی۔ میں نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی خود کو ہمیشہ ایک لاوارث، بے سہارا اور انتہائی بدقسمت انسان کے طور پر ہی پایا۔ میری پیدائش کے فوراً بعد ہی مجھے کسی نامعلوم شخص نے شہر کے ایک انتہائی خستحال اور تاریک یتیم خانے کی سرد اور بے رحم سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے پاس اپنے ماضی، اپنے خاندان یا اپنے والدین کی کوئی نشانی، کوئی نام یا کوئی پہچان موجود نہیں تھی، سوائے ایک انتہائی پرانی، دھندلی اور بوسیدہ سی تصویر کے جو میرے بچپن کے ان چند ابتدائی دنوں کی تھی، جب میں شاید اپنے والدین کی محبت اور ان کے سائے میں موجود تھا۔ اس تصویر میں میرے گلے میں ایک انتہائی خاص اور عجیب و غریب قسم کا زیور موجود تھا، جس کی بناوٹ اور جس کی چمک کسی شاہی خاندان کے ورثے کی طرح محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ زیور حقیقت میں میرے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اس تصویر کی حد تک ہی میری زندگی کا حصہ تھا۔ یتیم خانے کی وہ چار دیواری میرے لیے کسی عقوبت خانے سے کم نہیں تھی، جہاں محبت، شفقت اور ہمدردی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں کے منتظمین کا رویہ انتہائی سخت، ظالمانہ اور بے حس تھا۔ وہ ہمیں دن رات محنت مشقت کرنے پر مجبور کرتے اور بدلے میں ہمیں صرف روکھی سوکھی روٹی اور ڈانٹ ڈپٹ ہی نصیب ہوتی تھی۔ میں اکثر راتوں کو اپنے اس سرد اور سخت بستر پر لیٹ کر آسمان کے تاروں کو دیکھتا اور اپنے رب سے رو رو کر یہ سوال کرتا کہ میری اس بے گناہی اور میری اس یتیمی کا آخر کیا قصور ہے جو مجھے اتنی کٹھن اور اذیت ناک زندگی دے گئی ہے۔ میرے ارد گرد موجود دیگر بچے جب روتے تو کوئی نہ کوئی انہیں چپ کروانے والا ہوتا، لیکن میرے آنسو پہنچنے والا اور مجھے سینے سے لگانے والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تصویر جس میں میرے گلے میں وہ پر اسرار زیور موجود تھا، وہ میری کل کائنات اور میری زندگی کا واحد اور آخری سہارا تھی۔ میں جب بھی بہت زیادہ اداس ہوتا یا کسی کی ڈانٹ کھا کر روتا تو اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں روتا رہتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس تصویر میں موجود وہ زیور کوئی ایسا راز ہے جو کسی دن میری اس بدقسمتی اور میری اس لاوارث زندگی کو کسی خوبصورت منزل تک پہنچا دے گا۔ یتیم خانے کی ان سخت اور بے رحم دیواروں کے سائے میں میری عمر بڑھتی گئی اور میں بچپن کی اس معصوم دہلیز کو عبور کر کے جوانی کے کٹھن اور پرخار راستوں پر قدم رکھ چکا تھا۔ جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تو یتیم خانے کے منتظمین نے مجھے یہ کہہ کر وہاں سے نکال دیا کہ اب میں جوان ہو چکا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ وہ دن میری زندگی کا ایک اور انتہائی ہولناک اور بھیانک دن تھا جب میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں اپنے وہ چند پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے اور اپنی واحد نشانی یعنی وہ تصویر لے کر اس ظالم اور بے حس معاشرے کے رحم و کرم پر کھلے آسمان کے نیچے آ گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس سے مدد مانگنی ہے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں نے کئی دن اور کئی راتیں شہر کی ان تاریک اور سنسان سڑکوں پر بھٹکتے ہوئے گزاریں۔
میں لوگوں کے دروازوں پر جا کر مزدوری مانگتا، لیکن میرے اس خستہ حال لباس، میرے بکھرے ہوئے بالوں اور میرے زرد چہرے کو دیکھ کر ہر کوئی مجھے حقارت سے دھتکار دیتا اور مجھے چور یا بھکاری سمجھ کر اپنے دروازوں سے بھگا دیتا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن پچھلے دن سے زیادہ تلخ اور اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بھوک کی شدت مٹانے کے لیے ہوٹلوں کے جھوٹے برتن دھوئے، سڑکوں سے کچرا چنا اور بعض اوقات تو مسلسل کئی کئی دن تک صرف پانی پی کر ہی اپنا پیٹ بھرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس در بدری اور ذلت کی زندگی نے میرے اندر کے اس انسان کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا تھا جو کبھی اچھے خواب دیکھتا تھا۔ میرے لیے یہ دنیا ایک ایسا جنگل بن چکی تھی جہاں صرف طاقتور اور دولت مند انسان کو جینے کا حق حاصل تھا اور مجھ جیسے غریب اور لاوارث انسان کی حیثیت کسی کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ برسوں کی اس سخت اور جان لیوا مشقت کے دوران میں نے کسی طرح کچھ پیسے جمع کر کے گاڑی چلانے کا ہنر سیکھ لیا اور ایک سرکاری محکمے سے گاڑی چلانے کا اجازت نامہ بھی حاصل کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اس ہنر کی وجہ سے مجھے کوئی باعزت روزگار مل جائے اور میں اس ذلت کی زندگی سے نکل کر کوئی پرسکون اور بہتر زندگی گزار سکوں۔ میں نے شہر کے بے شمار چھوٹے بڑے اداروں، دکانوں اور امیر لوگوں کے گھروں کے چکر لگائے اور ہر جگہ اپنی وہ بوسیدہ دستاویزات دکھا کر گاڑی چلانے کی نوکری کی درخواست کی، لیکن میری وہ بدقسمتی اور میری وہ محرومی ایک ایسے سائے کی طرح میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی جو کسی بھی صورت میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جہاں بھی جاتا لوگ میرے کپڑوں، میری غریبی اور میری لاوارث حیثیت کو دیکھ کر مجھے نوکری دینے سے صاف انکار کر دیتے۔ بعض لوگ تو انتہائی حقارت سے مجھ پر طنز کرتے کہ تمہاری تو شکل ہی کسی مجرم جیسی لگتی ہے، ہم تمہیں اپنی اتنی مہنگی اور قیمتی گاڑیاں کیسے سونپ سکتے ہیں۔ ان مسلسل اور لاتعداد ناکامیوں نے مجھے اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ہر رات اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر روتا اور کہتا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے اس دنیا میں صرف ذلیل ہونے اور ٹھوکریں کھانے کے لیے ہی پیدا کیا تھا تو مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ میری سانسیں اب میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں اور میرے اندر مزید اس معاشرے کے طعنے اور ان کی دھتکار سہنے کی کوئی ہمت باقی نہیں رہی۔ میری زندگی اسی کرب اور اسی مایوسی کے بھنور میں ہچکولے کھا رہی تھی کہ ایک دن مجھے کسی راہگیر سے یہ معلوم ہوا کہ شہر کے سب سے بڑے اور انتہائی نامور بین الاقوامی تجارتی ادارے میں ایک انتہائی ماہر اور تجربہ کار ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ یہ ادارہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم الشان تھا کہ اس کا نام پورے ملک میں انتہائی عزت کے ساتھ اور احترام سے لیا جاتا تھا، اور اس ادارے کی مالکن جس کا نام زارا تھا وہ پورے شہر میں اپنی سختی، اپنے اصولوں اور اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور تھی۔ زارا ایک انتہائی باوقار لیکن بے حد سخت مزاج اور رعب دار خاتون تھی جس کے سامنے بڑے بڑے تاجر اور سرمایہ دار بھی بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ مجھے یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو ہنسی آ گئی کہ مجھ جیسے غریب اور لاوارث انسان کو اتنے بڑے اور شاندار ادارے میں کون نوکری دے گا جہاں کے دروازے پر کھڑے محافظ بھی مجھ سے زیادہ امیر اور خوشحال نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر میرے دل کے کسی انتہائی تاریک کونے سے ایک مدھم سی امید کی کرن جاگی، اور میری وہ مسلسل بھوک اور میری وہ مجبوری مجھے یہ فیصلہ کرنے پر اکسا رہی تھی کہ میں اپنی قسمت کو ایک آخری بار ضرور آزماؤں۔
میں نے اپنی وہ تمام پرانی اور پھٹی ہوئی دستاویزات جن میں میرا ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا انہیں ایک پرانے سے لفافے میں احتیاط سے رکھا اور اگلے دن صبح سویرے ہی اس بڑے اور عظیم الشان تجارتی مرکز کی طرف پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ شہر کے اس انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں چلتے ہوئے مجھے اپنا آپ انتہائی حقیر اور چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ارد گرد انتہائی مہنگی اور چمچماتی ہوئی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور ان میں بیٹھے ہوئے امیر اور خوشحال لوگ مجھے ایک عجیب سی اور حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا لباس انتہائی پرانا اور کئی جگہوں سے دھاگوں سے سیا ہوا تھا۔ میرے جوتے زمین پر گھس گھس کر اپنا تلا مکمل طور پر کھو چکے تھے اور میرے چہرے پر کئی دنوں کی بھوک اور تھکاوٹ کے گہرے سائے نمایاں تھے۔ چلتے چلتے بالآخر میں اس انتہائی فلک بوس اور شیشے کی بنی ہوئی اس شاندار عمارت کے سامنے پہنچ گیا جس کی بلندی دیکھ کر میری گردن بھی تھک گئی تھی۔ اس عمارت کا مرکزی دروازہ اتنا بڑا اور شاندار تھا کہ مجھ جیسا انسان تو اسے چھونے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ دروازے پر انتہائی چاق و چوبند اور جدید اسلحے سے لیس محافظ کھڑے تھے۔ میں نے انتہائی ڈرتے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ان محافظوں کی طرف بڑھنا شروع کیا تو انہوں نے دور سے ہی مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا حکم دیا اور انتہائی کڑکدار اور غصے بھری آواز میں پوچھا کہ اے بھکاری، تم اس طرف کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جہاں تمہیں کچھ مل جائے گا۔ میں نے انتہائی عاجزی اور لجاجت سے اپنے ہاتھ جوڑ کر انہیں بتایا کہ میں بھکاری نہیں ہوں، بلکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ڈرائیور کی ضرورت ہے، اس لیے میں کام کی تلاش میں آیا ہوں۔ ان محافظوں نے میری بات سن کر ایک انتہائی زوردار اور تمسخر اڑانے والا کہکہا لگایا اور مجھے سر سے پاؤں تک ایک ایسی حقارت بھری نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی غلیظ اور بدبودار کیڑا ہوں۔ ان میں سے ایک محافظ نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ اپنی شکل اور اپنے یہ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے ہیں تم نے، اور تم خواب اس ادارے میں کام کرنے کے دیکھ رہے ہو جہاں کے مالک کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ چل بھاگ یہاں سے ورنہ میں تجھے ابھی بند کروا دوں گا۔ ان کی اس تلخ اور زہریلی بات نے میرے دل کو ایک بار پھر چھلنی کر دیا اور میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے سوچا کہ واقعی میں اس قابل نہیں ہوں اور مجھے یہاں سے خاموشی سے واپس چلے جانا چاہیے۔ میں مڑ کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس شاندار عمارت کے اندر سے ایک اور شخص باہر آیا جو شاید ان محافظوں کا سربراہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنی مجبوری بتائی تو نہ جانے اس کے دل میں کیا رحم آیا۔ اس نے محافظوں کو خاموش کروایا اور مجھے کہا کہ تم اندر چلے جاؤ، آج مالکن خود ملازمین کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اگر تمہاری قسمت میں ہوا تو وہ تم سے ضرور بات کریں گی۔ میں نے اس کا بے تحاشا شکریہ ادا کیا اور اپنے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس انتہائی شاندار اور ہوش ربا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف انتہائی قیمتی اور چمکدار پتھروں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ چھتوں پر انتہائی خوبصورت اور مہنگے فانوس لٹک رہے تھے اور وہاں کام کرنے والے تمام لوگ انتہائی قیمتی اور شاندار لباس میں ملبوس تھے۔ اس عمارت کی وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو میرے حواسوں پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ مجھے استقبالیے سے رہنمائی ملی اور مجھے ایک انتہائی بڑے اور پرتعیش انتظار گاہ میں بیٹھنے کا کہا گیا۔
اس انتظار گاہ میں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے جو ڈرائیور کی اس نوکری کے لیے آئے تھے، لیکن ان سب کے لباس، ان کی ظاہری حالت اور ان کا رہن سہن مجھ سے ہزار درجے بہتر اور شاندار تھا۔ وہ سب آپس میں انتہائی اعتماد کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور میں اس شاندار کمرے کے ایک انتہائی تاریک کونے میں کرسی پر سمٹا ہوا بیٹھا تھا اور اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس دنیا کا سب سے حقیر ترین اور بے وقعت انسان ہوں، جو غلطی سے کسی شاہی دربار میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ گھنٹوں کا طویل اور اعصاب شکن انتظار جاری تھا، اور ایک ایک کر کے لوگوں کو اس بڑے اور انتہائی خوفناک دروازے کے اندر بلایا جا رہا تھا، جہاں اس ادارے کی وہ سخت مزاج مالکن زارا موجود تھی۔ جو بھی شخص اندر جاتا وہ کچھ ہی دیر بعد انتہائی مایوس اور لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکل آتا، جس سے اس بات کا واضح اندازہ ہو رہا تھا کہ زارا کے معیار پر پورا اترنا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز باہر نہ آ جائے۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا اور میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے اس پرانے اور بوسیدہ لفافے کو دیکھتا جس میں میری وہ تمام دستاویزات موجود تھیں۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوں گا، مجھے میرے ان خستہ حال کپڑوں اور میری اس ظاہری حالت کی وجہ سے 1 سیکنڈ میں ہی دھتکار کر باہر نکال دیا جائے گا۔ لیکن پھر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ میرے پاس کھونے کے لیے اب اور کچھ نہیں بچا۔ میں نے زندگی کی ہر ذلت اور ہر ٹھوکر کو برداشت کیا ہے، تو ایک اور دھتکار ہی سہی۔ وقت گزرتا گیا اور انتظار گاہ میں موجود لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہاں صرف میں ہی اکیلا بچ گیا۔ اچانک اس بڑے دروازے سے ایک معاون باہر آیا اور اس نے انتہائی سرد اور بے رخی سے میرا نام پکارا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنے رب کا نام اپنے دل میں پکارا اور اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کو انتہائی آہستگی سے کھول کر اس انتہائی وسیع اور شاندار کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا منظر کسی بادشاہ کے دربار سے بھی زیادہ رعبدار اور پرشکوہ تھا۔ پورے کمرے کی دیواریں انتہائی مہنگی لکڑی سے سجی ہوئی تھیں، اور فرش پر ایک ایسا نرم اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر قدم رکھتے ہی پاؤں اندر کی طرف دھنس جاتے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک انتہائی بڑی اور شیشے کی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ایک انتہائی شاندار اور اونچی کرسی پر اس تجارتی ادارے کی مالکن زارا بیٹھی ہوئی تھی۔ زارا کی شخصیت اتنی زیادہ باوقار، رعبدار اور پر اسرار تھی کہ اس پر نظر پڑتے ہی انسان کی زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی اور باوقار لباس زیب تن کر رکھا تھا، اس کے بال انتہائی نفاست سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سرد مہری اور ایک ایسی سختی تھی جس نے اس پورے کمرے کے ماحول کو انتہائی بوجھل اور خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو سامنے والے انسان کی روح تک میں اتر جاتی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے میز کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے انتہائی مدھم اور لرزتی ہوئی آواز میں اسے سلام کیا۔ زارا نے میری طرف کوئی توجہ دیے بغیر اپنے سامنے موجود کچھ کاغذات کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے انتہائی سست اور سرد رویے کے ساتھ اپنی نظریں اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔
اس کی ان تیز اور عقابی نظروں نے میرے اس پھٹے ہوئے لباس، میرے زرد چہرے اور میری اس غریبی کو ایک ہی لمحے میں بھانپ لیا۔ اس کے ماتھے پر انتہائی گہری شکنیں پڑ گئیں اور اس کے چہرے پر ایک واضح ناگواری اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے انتہائی سخت، کڑکدار اور حقارت آمیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ میرے ادارے کا حفاظتی نظام کتنا ناکارہ اور بکواس ہو چکا ہے، جو تم جیسے سڑک چھاپ اور بھکاری نما انسان کو میرے اس خاص اور شاندار دفتر تک پہنچنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ زارا کے ان زہریلے اور نشتر جیسے الفاظ نے میرے دل کو ہزاروں خنجروں کی طرح چھلنی کر دیا اور میری آنکھوں میں موجود آنسو کسی بھی لمحے چھلکنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ اس نے انتہائی حقارت سے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس عہدے کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری کو جانتے ہو جس کے لیے تم یہاں منہ اٹھا کر آ گئے ہو؟ میرے محافظوں کو تو میں بعد میں سزا دوں گی، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس ہمت اور کس جرأت کے ساتھ اس حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بامشکل روکا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر انتہائی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ کہا کہ محترمہ، میں کوئی بھکاری یا کوئی مجرم نہیں ہوں۔ میں ایک انتہائی غریب، یتیم اور لاوارث انسان ہوں جس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے زندگی بھر صرف محنت کی ہے اور دھکے کھائے ہیں۔ میں آپ کی ان مہنگی گاڑیوں کو انتہائی ایمانداری اور جان فشانی سے چلاؤں گا۔ مجھے صرف ایک موقع دے دیں، میں بھوک سے مر رہا ہوں اور یہ نوکری میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ زارا نے میری ان درد بھری اور رقت آمیز التجاؤں کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس کے چہرے پر موجود وہ سختی اور وہ رعونت ذرا بھی کم نہیں ہوئی۔ اس نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں کہا کہ میرا یہ ادارہ کوئی خیراتی مرکز یا کوئی یتیم خانہ نہیں ہے جہاں میں تم جیسے لاوارثوں کو پالتی رہوں۔ مجھے ایک انتہائی ماہر اور پڑھے لکھے انسان کی ضرورت ہے جو میرے اس رتبے اور میرے اس معیار کے مطابق ہو۔ تمہاری یہ ظاہری حالت اور تمہاری یہ غریبی میرے اس شاندار ادارے کے وقار کے بالکل خلاف ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا کہ اپنی وہ بکواس اور وہ بوسیدہ دستاویزات ادھر میری میز پر رکھو۔ اس کے بعد فوراً میرے اس کمرے سے اور میری اس عمارت سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ تم کسی بھی صورت میں اس نوکری کے اہل نہیں ہو۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میرے گالوں پر گرم آنسوؤں کی ایک قطار بہہ نکلی۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا یہ آخری اور واحد سہارا بھی مجھ سے چھن گیا ہے اور میری قسمت میں صرف در بدری ذلت ہی لکھی ہے۔ میں نے اپنے ان کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا وہ پرانا خستہ حال اور بوسیدہ لفافہ جس میں میری زندگی کی وہ واحد نشانی اور میرا وہ اجازت نامہ موجود تھا، اسے انتہائی مایوسی اور دکھ کے ساتھ اس شیشے کی بڑی اور چمکدار میز پر زارا کے بالکل سامنے رکھ دیا۔ زارا نے انتہائی ناگواری اور کراہت کے ساتھ میرے اس پرانے لفافے کو اپنے قیمتی ہاتھوں سے اٹھایا جیسے وہ کسی غلیظ اور ناپاک چیز کو چھو رہی ہو، اور اس نے انتہائی لاپرواہی اور غصے کے ساتھ اس لفافے کے اندر موجود کاغذات کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اس کا سارا دھیان مجھ پر طنز کرنے اور مجھے ذلیل کرنے پر مرکوز تھا۔ اس نے ان کاغذات کو پلٹنا شروع کیا اور اس کے چہرے پر وہی تکبر اور وہی سرد مہری طاری تھی، اور اس نے میرے سامنے سوال و جواب کا وہ انتہائی کٹھن اور بے رحم سلسلہ شروع کر دیا جس نے میرے اندر موجود میری تمام تر امیدوں اور میری تمام تر دعاؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔
زارا کی وہ تیز اور عقابی نظریں میری ان بوسیدہ اور خستہ حال دستاویزات کے ایک ایک ورق کو انتہائی حقارت اور ناگواری کے ساتھ چھان بین کر رہی تھی، اور اس کا ہر انداز مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں اس دنیا کا سب سے حقیر اور بے وقعتی انسان ہوں، جس کا اس شاندار اور پرتعش دفتر میں کھڑا ہونا بھی ایک بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اس نے میری ان پرانی سندوں اور میرے ان ڈرائیونگ لائسنس کو انتہائی لاپرواہی سے پلٹا، اور اس کے چہرے پر موجود وہ تکبر اور وہ رعونت مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے مجھ سے انتہائی سرد اور چبھتے ہوئے لہجے میں سوالات کرنا شروع کر دیے کہ میری تعلیمی قابلیت کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کن بڑے اداروں یا کن امیر خاندانوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور میرے خاندانی پس منظر کے بارے میں وہ تفتیش کرنے لگی جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے انتہائی کانپتی ہوئی آواز اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے بتایا کہ محترمہ، میرا کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی بڑی درس گاہ سے کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ میں تو بس ایک لاوارث اور یتیم انسان ہوں جس نے اپنی پوری زندگی سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے اور لوگوں کی جھڑکیاں سنتے ہوئے گزاری ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں اپنی پہچان یا اپنا اثاثہ کہہ سکوں، سوائے میری محنت اور میری اس ایمانداری کے جو میں آپ کے اس ادارے کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ زارا نے میری ان انتہائی عاجزانہ اور درد بھری باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ اس نے ایک انتہائی تلخ اور زہریلا طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس ادارے کو تمہارے جیسے جذباتی اور لاوارث لوگوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کی کوئی پہچان ہو اور جن پر اندھا اعتماد کیا جا سکے۔ اس نے میرے ان کاغذات کو اکٹھا کیا اور انتہائی غصے کے ساتھ انہیں واپس اس پرانے اور پھٹے ہوئے لفافے میں ڈالنے لگی تاکہ وہ مجھے دھتکار کر اپنے اس شاندار کمرے سے باہر نکال سکے۔ میں نے بھی مکمل طور پر اپنی امید کھو دی تھی، اور میں اپنے دل میں اپنے رب سے اپنے اس مقدر اور اپنی اس ذلت کی شکایت کر رہا تھا کہ اچانک زارا کے ہاتھ اس لفافے کے بالکل آخری حصے پر موجود اس پرانی دھندلی اور بوسیدہ سی تصویر پر جا کر رک گئے۔ یہ وہی اکلوتی تصویر تھی جو میرے بچپن کی واحد نشانی تھی، اور جس میں میرے گلے میں وہ ایک خاص اور انتہائی عجیب و غریب قسم کا خاندانی زیور موجود تھا۔ زارا نے انتہائی ناگواری کے ساتھ اس تصویر کو اپنے دو انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اسے ایک سرسری سی نظر سے دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس دھندلی تصویر میں موجود میرے گلے کے اس خاص اور چمکدار زیور پر پڑی، اس شاندار اور پرتعش کمرے میں ایک ایسا ناقابل یقین اور ہوش ہربا زلزلہ آیا جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو میرے لیے پلٹ کر رکھ دیا۔ زارا کی وہ تیز اور عقابی نظریں جو کچھ دیر پہلے تک مجھ پر نشتر برسا رہی تھیں، وہ اچانک اس تصویر پر اس طرح جم گئیں جیسے ان میں موجود بینائی کسی انتہائی شدید اور گہرے صدمے کی وجہ سے منجمد ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے کا وہ متکبرانہ اور رعب دار رنگ جو اس کی شخصیت کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، وہ ایک ہی سیکنڈ میں مکمل طور پر غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک انتہائی خوفناک زردی اور موت جیسی سفیدی نے لے لی۔ اس کی سانسیں جو انتہائی پرسکون اور باوقار انداز میں چل رہی تھیں، وہ اچانک اس کے حلق میں اس طرح اٹک گئیں جیسے کسی نے اس کا گلا انتہائی مضبوطی سے دبوچ لیا ہو۔ اس کے وہ قیمتی اور نرم ہاتھ جن میں اس نے میری وہ تصویر پکڑ رکھی تھی
وہ ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح اتنی شدت سے کانپنے اور لرزنے لگے کہ اس تصویر کے علاوہ میری باقی تمام دستاویزات اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس شیشے کی چمکدار میز پر بکھر گئیں۔ زارا نے اپنی ان پھٹی ہوئی اور حیرت سے بھری ہوئی آنکھوں کو اس تصویر کے بالکل قریب کیا اور اس تصویر میں موجود اس چھوٹے سے بچے کے گلے میں لٹکنے والے اس زیور کی اس خاص بناوٹ اور اس کی ان منفرد لکیروں کو انتہائی باریک بینی اور پاگل پن کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اس کا سارا وجود ایک شدید لرزے کی زد میں آ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر سردیوں کے اس موسم میں بھی پسینے کے قطرے واضح طور پر چمکنے لگے تھے۔ مجھے اس کی اس اچانک اور پر اسرار تبدیلی کی قطعی طور پر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں خوف اور دہشت کے مارے اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا اور میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور اب یہ مالکن مجھے پولیس یا اپنے ان مظلوم محافظوں کے حوالے کر کے میری زندگی کو مزید کسی اندھے کنویں میں دھکیل دے گی۔ میں نے انتہائی ڈرتے ڈرتے اور لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا محترمہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ لیکن زارا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک انتہائی زوردار اور پاگلوں کی طرح جھٹکا کھا کر اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کی وہ آنکھیں جو ہمیشہ لوگوں پر رعب اور غصہ ڈالتی تھیں، وہ اس وقت آنسوؤں کے ایک ایسے تیز اور بے قابو طوفان سے بھری ہوئی تھیں جو کسی بھی ڈیم کو توڑ کر باہر آنے کے لیے بےتاب ہو۔ زارا نے میری طرف دیکھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو انتہائی زور سے پکڑ لیا اور اس کے حلق سے ایک ایسی دلدوز فلک شگاف اور دردناک چیخ نکلی جس نے اس انتہائی بڑے اور وسیع کمرے کے شیشوں اور دیواروں کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ یہ چیخ کسی غصے یا کسی تکبر کی نہیں، یہ ایک ایسی تڑپتی ہوئی روح اور ایک ایسی ممتا یا ایک ایسے خون کی چیخ تھی جو برسوں کے کرب اور اذیت کے بعد اپنے کسی انتہائی پیارے کو اپنے سامنے پا کر نکلتی ہے۔ اس کی یہ چیخ اتنی بلند اور اتنی ہیبت ناک تھی کہ باہر انتظار گاہ اور راہداریوں میں موجود تمام لوگوں اور محافظوں کے کانوں میں گونج اٹھی، اور چند ہی سیکنڈوں میں اس کمرے کا وہ بھاری اور لکڑی کا دروازہ انتہائی زوردار دھکے کے ساتھ کھلا اور باہر کھڑے ہوئے وہ تمام مسلح اور چاقو چوبند محافظ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے ہتھیار تانے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان محافظوں کو لگا کہ شاید مجھ جیسے کسی غریب اور سڑک چھاپ انسان نے ان کی مالکن پر کوئی حملہ کر دیا ہے یا اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ سب انتہائی غضبناک اور خونخوار انداز میں میری طرف جھپٹے اور انہوں نے مجھے دبوچنے کے لیے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ میرا سانس موت کے اس انتہائی قریب اور یقینی خوف کے سامنے مکمل طور پر رک گیا تھا، اور میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں کہ اب میرا انجام اس دنیا میں ذلت کی موت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان محافظوں کے وہ ظالم اور سخت ہاتھ میرے ان کمزور اور خستہ حال کندھوں تک پہنچ پاتے، زارا نے ایک انتہائی جابرانہ، غضبناک اور شیرنی جیسی گرجدار آواز میں ان محافظوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا۔ اس کی وہ آواز اتنی رعبدار اور اتنی خوفناک تھی کہ وہ تمام کے تمام محافظ اپنے ہتھیاروں سمیت اسی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ زارا نے انتہائی غصے اور ایک عجیب سے پاگل پن کے عالم میں اپنے ان محافظوں پر چیختے ہوئے کہا کہ کس کی جرت ہوئی ہے جو اس کے
اس خاص اور مقدس کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوا ہے۔ اس نے انتہائی کرخت اور بلند آواز میں انہیں حکم دیا کہ وہ سب کے سب اسی وقت اور اسی سیکنڈ اس کمرے سے باہر دفع ہو جائیں اور باہر سے دروازے کو مکمل طور پر مقفل کر دیں، اور جب تک وہ خود دروازہ نہ کھولے کوئی بھی شخص اس کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ کرے۔ ان محافظوں نے اپنی مالکن کی اس انتہائی غیر معمولی اور پاگل پن سے بھری ہوئی حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رکنے کی جرت نہ کی، اور وہ انتہائی خاموشی اور خوف کے ساتھ الٹے قدموں چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، اور انہوں نے وہ بھاری دروازہ باہر سے مکمل طور پر بند کر دیا۔ اب اس انتہائی بڑے، شاندار اور پرتعش کمرے میں صرف میں اور وہ اربوں روپے کے اس وسیع تجارتی ادارے کی مالکن زارا موجود تھے۔ کمرے میں ایک انتہائی گہری، پر اسرار اور ہوشربا خاموشی چھا گئی تھی، جسے صرف زارا کے رونے اور اس کی ان تیز ہچکیوں کی آواز توڑ رہی تھی جو اس کے سینے سے ایک طوفان کی طرح ابل رہی تھی۔ میں اس کمرے کے وسط میں کھڑا انتہائی خوفزدہ اور صدمے کی حالت میں کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور میری وہ بچپن کی پرانی تصویر دیکھ کر اس سخت مزاج مالکن کو ایسا کون سا دورہ پڑ گیا ہے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ میں نے اپنے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کی تاکہ میں کسی طرح اس دروازے تک پہنچ کر اس وحشت ناک کمرے سے بھاگ سکوں، لیکن زارا کی اگلی حرکت نے میرے پیروں تلے سے وہ بچی کھچی زمین بھی مکمل طور پر چھین لی اور میرے دماغ کو ایک ایسے صدمے اور زلزلے کا شکار کر دیا جس سے نکلنا میرے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ زارا اپنی اس شاندار اور بادشاہوں جیسی اونچی کرسی سے اٹھی اور اس کے قدم اس قدر لڑکھڑا رہے تھے جیسے اس کے جسم میں کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ وہ چلتی ہوئی اس شیشے کی بڑی میز کے گرد سے گھوم کر میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا یا کوئی معافی مانگ پاتا، وہ پورے شہر کی سب سے زیادہ باوقار، مغرور اور سخت مزاج مالکن، جس کے سامنے بڑے بڑے سرمایہ دار اور اہلکار اپنی نظریں اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے، وہ اچانک اپنے گھٹنوں کے بل میرے ان پھٹے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے جوتوں کے بالکل سامنے اس نرم اور قیمتی قالین پر گر پڑی۔ اس نے میرے ان غلیظ اور کھردرے ہاتھوں کو، جو میں نے محنت اور مزدوری کر کے انتہائی سخت کر لیے تھے، انہیں اپنے انتہائی نرم اور قیمتی ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ وہ اپنے آنسوؤں سے میرے ان میلے اور غلیظ ہاتھوں کو دھو رہی تھی اور انہیں اپنے چہرے پر اور اپنی آنکھوں پر مل رہی تھی۔ اس کا یہ پاگل پن اور اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی ایک ناکام اور کمزور سی کوشش کی اور انتہائی روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اسے کہا کہ خدا را محترمہ، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں ایک انتہائی غریب، حقیر اور تو کوڑی کا لاوارث انسان ہوں جو آپ کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ آپ میرے سامنے کیوں گر رہی ہیں؟ مجھ سے اگر کوئی بہت بڑی اور ناقابل معافی گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے کسی قید خانے میں ڈلوا دیں یا مجھے مار دیں، لیکن مجھے اس طرح ذلیل اور خوفزدہ مت کریں۔ زارا نے میرے ہاتھ نہیں چھوڑے اور اس نے اپنا وہ آنسوؤں سے تر اور دکھوں سے بھرا ہوا چہرہ اوپر اٹھا کر میری ان حیرت زدہ اور خوف زدہ آنکھوں میں دیکھا، اور اس کے حلق سے جو الفاظ اور جو سچائی نکلی، اس نے میری اس تمام پچھلی ذلت آمیز لاوارث اور بدقسمت زندگی کے
ایک ایک لمحے کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میرے تمام وجود کو ایک نئی اور ناقابل یقین کائنات میں لا کر کھڑا کر دیا۔ زارا نے انتہائی رقت آمیز روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے لاوارث اور بدقسمت انسان، تم کوئی غریب، کوئی بھکاری یا کوئی گاڑی چلانے والے نوکر نہیں ہو، اور نہ ہی تمہاری حیثیت کسی کیڑے مکوڑے کی ہے، بلکہ تم اس پورے اربوں روپے کے تجارتی ادارے، اس پوری شاندار عمارت اور میری اس تمام بے تحاشا دولت اور سلطنت کے اصل اور واحد وارث ہو۔ زارا کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے اور کسی انتہائی خوفناک بم کے دھماکے کی طرح گونج رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ مالکن میرا مذاق اڑا رہی ہے یا کسی انتہائی گہرے صدمے کی وجہ سے اپنا توازن مکمل طور پر کھو بیٹھی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ آپ مجھ غریب کا مذاق کیوں اڑا رہی ہیں؟ میں تو وہ بدقسمت انسان ہوں جسے بچپن میں ہی ایک تاریک اور گندے یتیم خانے کی سیڑھیوں پر کسی کچرے کی طرح پھینک دیا گیا تھا، اور میری پہچان صرف یہ تصویر اور یہ زیور ہے جو حقیقت میں میرے پاس موجود بھی نہیں۔ زارا نے میری یہ بات سن کر ایک انتہائی طویل اور دردناک آہ بھری اور اس نے اپنے لباس کے اندر چھپے ہوئے ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار زیور کو باہر نکالا اور اسے میرے سامنے رکھ دیا۔ جب میری نظر اس زیور پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت اور ناقابل یقین سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے مکمل طور پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ زارا کے ہاتھ میں موجود وہ خاندانی اور شاہی زیور بالکل ہو بہو اور 100% ویسا ہی تھا جیسا کہ میری اس بچپن کی بوسیدہ تصویر میں میرے گلے میں موجود تھا۔ اس کی بناوٹ، اس کے پتھر اور اس کی وہ منفرد لکیریں بالکل ایک جیسی تھیں، اور یہ دیکھ کر میرے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں جم کر برف بن گیا۔ زارا نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے مجھے وہ سارا ہولناک اور قیامت خیز راز اور وہ سچائی بتانا شروع کی جس نے پچھلے 20 سالوں سے اس کی اور میری زندگی کو دو مختلف لیکن انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک راستوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ زارا نے بتایا کہ وہ اور میں کوئی دو اجنبی انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے سگے اور جڑواں بہن بھائی ہیں۔ زارا نے روتے ہوئے اس تاریک اور خونی ماضی کے پردے چاک کیے اور مجھے بتایا کہ ہمارے والدین اس شہر کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ نیک دل اور محنت کش تاجر تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی انتھک محنت اور دیانتداری سے یہ اتنا بڑا اور عظیم الشان تجارتی ادارہ کھڑا کیا تھا۔ جب ہم دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے تو ہمارے پورے خاندان میں ایک انتہائی عظیم الشان اور طویل جشن منایا گیا تھا، اور ہماری دادی نے، جو کہ ایک انتہائی پرہیزگار اور محبت کرنے والی خاتون تھیں، انہوں نے ہم دونوں جڑواں بہن بھائیوں کے لیے بالکل ایک جیسے دو انتہائی خاص اور منفرد زیورات بنوائے تھے جن پر ہمارے خاندان کی مہر اور دعائیں کندہ تھیں۔ ایک زیور زارا کو پہنایا گیا اور دوسرا بالکل ویسا ہی زیور میرے گلے میں ڈال دیا گیا، اور اسی دن ہماری وہ تصویر کھینچی گئی تھی جو آج تک میرے پاس میری وہ واحد نشانی کے طور پر موجود تھی۔ زارا نے انتہائی کرب اور دکھ سے بھرے ہوئے لہجے میں مزید بتایا کہ ہماری یہ خوشیاں اور ہمارت یہ جنت جیسا گھر ہمارے اپنے ہی کچھ انتہائی لالچی، ظالم اور بدفطرت رشتہ داروں کی نظر میں کھٹکنے لگا تھا۔ وہ لوگ ہمارے والدین کی اس بے تحاشا دولت اور اس عظیم الشان تجارتی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے والدین کی موجودگی اور خاص طور پر ایک مرد وارث
یعنی میری موجودگی میں ان کی کوئی بھی شیطانی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک انتہائی خوفناک غلیظ اور خونی منصوبہ بنایا۔ جب میں اور زارا بمشکل چند ماہ کے تھے اور ہمارے والدین ہمیں کسی معمولی بیماری کی وجہ سے شہر کے ایک بڑے شفا خانے میں جانچ پڑتال کے لیے لے کر گئے تھے، تو ان ظالم اور درندہ صفت رشتہ داروں نے اس شفا خانے کے کچھ بدعنوان اور لالچی اہلکاروں کو بھاری رشوت دے کر مجھے وہاں سے اغوا کروا لیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا، تاکہ وہ اس خاندان کے اکلوتے اور مرد وارث کو ختم کر کے اس ساری جائیداد پر بآسانی قبضہ کر سکیں۔ زارا نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے اغوا اور میری گمشدگی کے اس انتہائی گہرے اور لا علاج صدمے نے ہمارے والدین کی زندگیوں کو مکمل طور پر تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے مجھے تلاش کرنے کے لیے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ پانی کی طرح بہا دیا، پولیس کے اعلیٰ ترین اداروں اور سراغ رسانوں کی خدمات حاصل کیں، لیکن ان ظالموں نے مجھے اتنی مکاری اور اتنی چلاکی کے ساتھ اس تاریک اور گندے یتیم خانے کی سیڑھیوں پر چھوڑا تھا کہ کسی کو بھی میرا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہمارے والدین اس دکھ اور اس کرب کو برداشت نہ کر سکے اور میرے غائب ہونے کے چند سالوں بعد ہی وہ دونوں ایک ایک کر کے اس دکھ میں گھل گھل کر اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور زارا کو اس ظالم اور مفاد پرست دنیا میں بالکل اکیلا اور تنہا چھوڑ گئے۔ زارا نے میرے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، میرے والدین کے جانے کے بعد ان ظالم رشتہ داروں نے اس پوری تجارتی ادارے اور ہماری تمام دولت پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے والدین کے دکھ اور تمہاری گمشدگی کے اس درد کو اپنی طاقت بنایا، اور میں نے اپنی تعلیم اور اپنی انتہائی سخت اور انتھک محنت سے ان تمام ظالموں کو شکست دی اور اس پورے ادارے کی بھاگ دوڑ میں اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ میں نے خود کو ایک انتہائی سخت مزاج، مغرور اور پتھر دل عورت بنا لیا تاکہ کوئی بھی میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن میرے اس سخت اور سرد خول کے اندر ایک انتہائی دکھی اور تڑپتی ہوئی بہن کا دل دھڑکتا تھا، جو پچھلے 20 سالوں سے روزانہ رات کو اس زیور کو دیکھ کر روتی تھی اور اپنے اس گمشدہ جڑواں بھائی کی تلاش میں پاگلوں کی طرح بھٹکتی تھی۔ میں نے اس شہر کے ہر یتیم خانے، ہر غریب بستی اور ہر سڑک پر اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے کہ شاید کسی دن مجھے تمہارا کوئی نشان یا کوئی سراغ مل جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا وہ گمشدہ وارث، میرا وہ بھائی جس کے لیے میں نے یہ پوری سلطنت سنبھال کر رکھی تھی، وہ اتنے سالوں تک انہی سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتا رہا اور بھوک سے تڑپتا رہا۔ زارا مسلسل رو رہی تھی اور اس نے میرے اس پرانے اور پھٹے ہوئے لباس کو چومتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تمہاری مجرم ہوں کہ میں تمہیں اس ذلت اور اس اذیت سے نہیں بچا سکی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے آج تمہارے اس خستہ حال لباس اور تمہاری اس غریبی کو دیکھ کر تمہیں دھتکارنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ وہ ہمیں اس مقام پر اور اس حالت میں دوبارہ ملائے۔ زارا کی زبانی یہ تمام رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور ہوشربا سچائی سن کر میرے دماغ کی تمام رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ میرا وہ سارا دکھ، میری وہ ساری یتیمی اور میری وہ تمام محرومیاں جو میں نے اپنی پوری زندگی میں برداشت کی تھیں، وہ ایک ہی لمحے میں آنسوؤں کی شکل میں میری آنکھوں سے بہہ نکلیں۔ میں نے زارا کو، جو کہ میری سگی اور جڑواں بہن تھی، اسے زمین سے اٹھایا
اور اپنے سینے سے لگا کر تھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اور وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر مجھے اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی زندہ اور جاگتی ہوئی حقیقت ہے جس نے میری اس تاریک اور لاوارث زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشنی اور وقار سے بھر دیا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک طویل عرصے تک اس شاندار کمرے میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے اور اپنے اس گزرے ہوئے کٹھن اور اذیت ناک وقت کا ماتم کرتے رہے۔ زارا نے اسی وقت اپنے تمام اعلیٰ ترین اہلکاروں اور محافظوں کو اس کمرے میں طلب کیا اور ان سب کے سامنے انتہائی فخر اور بلند آواز میں یہ اعلان کیا کہ آج سے اس ادارے اور اس پوری اربوں روپے کی تجارتی سلطنت کی مالکن وہ نہیں، بلکہ ان کا یہ نیا مالک اور اس کا سگا بھائی بلال ہے، جس کی امانت وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ اس کے اس اعلان نے پورے ادارے میں ایک کھلبلی اور حیرت کا طوفان برپا کر دیا۔ وہ محافظ اور وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے مجھے حقارت اور نفرت سے دیکھ رہے تھے اور مجھے دھکے دیکھ کر باہر نکال رہے تھے، وہ سب اب انتہائی شرمندگی، ندامت اور خوف کے ساتھ میرے سامنے اپنے سر جھکائے اور ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور مجھ سے اپنی ان تمام زیادتیوں اور اپنی اس بدتمیزی کی معافی مانگ رہے تھے۔ میری زندگی جو آج صبح تک ایک سڑک چھاپ اور دو کوڑی کے لاوارث انسان کی زندگی تھی، وہ اب ایک ایسے بادشاہ کی زندگی میں تبدیل ہو چکی تھی جس کے ایک اشارے پر یہ پوری تجارتی سلطنت حرکت کرتی تھی۔ میں نے زارا کے ساتھ مل کر ان تمام ظالم اور مکار رشتہ داروں کو بھی قانون اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا، جنہوں نے ہمیں ہمارے والدین کی محبت اور ہمارے اس شاندار بچپن سے محروم کیا تھا۔ قدرت نے اپنا مکمل اور انتہائی بے مثال انصاف اس دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ میری وہ تمام دربردی، میری وہ تمام بھوک اور میری وہ تمام التجائیں جو میں یتیم خانے کی اس تاریک کوٹڑی میں اپنے رب سے کرتا تھا، وہ آج انتہائی شاندار اور ناقابل یقین صورت میں قبول ہو چکی تھی، اور وہ تصویر اور وہ زیور جس نے مجھے کبھی نا امید نہیں ہونے دیا تھا، اس نے مجھے میری وہ اصل منزل اور میرا وہ کھویا ہوا وقار واپس دلایا تھا جسے میں ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔